اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم القرآن کے متعلق سوالات اور ان کے جوابات جو کہ ہر امتحان کے لیے ضروری ہیں، چاہے وہ NTS ہو یا PPSC کا ہو یا کسی بھی امتحان میں جو اسلامیات کا پورشن ہوتا ہے اس کے حوالے سے سوالات ہوں، کیونکہ ایسے امتحانات کوئی انگلش کا بھی دے رہا ہے، فزکس کیمسٹری بایو کا دے رہا ہے، یا کوئی فوج پولیس کے سوالات جو ہے اس میں بھی ایک علیحدہ پورشن ہوتا ہے اسلامیات کا، 10 سے 15 نمبر کا اسلامیات کے سوال آ جاتے ہیں، تو ان تمام امتحانات کے لیے یہ لازمی سوالات ہیں۔ تو جی سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، مسجد زرار کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو مسجد زرار کا ذکر سورۃ توبہ میں ہے۔ قرآن مجید پر اعراب کس نے لگوائے؟ قرآن مجید پر اعراب لگوائے تھے حجاج بن یوسف نے۔ قرآن مجید کے صریح احکامات کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کے صریح احکامات کو نصوص کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فتح مبین کس واقعہ کو قرار دیا گیا ہے؟ صلح حدیبیہ کو۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کے نام ہیں؟ 25 انبیاء کے 26 انبیاء کے قرآن مجید میں 26 انبیاء کے نام آئے ہیں۔ سورہ حمد، سورہ شکر، سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں۔ بتائیں کہ اساس القرآن کسے کہتے ہیں؟ اساس القرآن بھی سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ سبع المثانی کس سورت کو کہتے ہیں؟ سبع المثانی بھی سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں۔ سلسل قرآن ہونے کا شرف کس سورت کو حاصل ہے؟ یعنی سلسل قرآن کس سورت کو کہتے ہیں؟ تو سلسل قرآن کی بات ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ توحید کون سی سورت ہے؟ سورہ توحید بھی سورہ اخلاص کو کہتے ہیں۔ کسبات القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ کسبات القرآن اور فستات القرآن سورہ بقرہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی کتنی صورتیں انبیاء کے نام سے ہیں؟ قرآن مجید کی 6 صورتیں ہیں جو کہ انبیاء کے نام سے ہیں۔ 6 صورتیں انبیاء کے نام سے ہیں۔ کیسے وہ؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو سورہ یونس جس طرح ہے نبی کے نام پہ ہے، اس کے بعد سورہ ہود ہے، سورہ نوح ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ محمد ہے اور سورہ ابراہیم ہے۔ اس طرح یہ 6 صورتیں ہیں نبیوں کے نام پہ۔ کتنی صورتیں جانوروں کے نام سے ہیں؟ جانوروں کے نام سے 5 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی کتنی صورتیں خواتین کے نام سے ہیں؟ 2 صورتیں، سورہ مریم اور سورہ سبا۔ قانون وراثت تفصیلاً کس صورت میں آیا ہے؟ قانون وراثت صورت نساء میں آیا ہے۔ کس صحابی کا نام قرآن مجید میں مذکور ہے؟ حضرت زید کا۔ حضرت زید کا۔ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد کا۔ کسبات القرآن سے کیا مراد ہے؟ کسبات القرآن سے مراد ہے قرآن مجید کی کوہان چوٹی، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے غار ثور میں فرمایا تھا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کس صورت کا حصہ بنایا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ توبہ میں۔ سورہ اسراء تو سورہ بنی اسرائیل کا نام ہے۔ بتائیں سورہ سبحان کس سورت کو کہتے ہیں؟ تو سورہ بنی اسرائیل کو ہی سورہ سبحان کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ سورہ مائدہ میں کس اسلامی قانون کا ذکر ہے؟ قصاص کا۔ قرآن مجید کی کس صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد آیا ہے؟ سورہ صف میں، جو کہ صورت نمبر
61 ہے، اور آیت نمبر 6 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا ہے۔ وراثت کا قانون کب نازل ہوا؟ وراثت کا قانون 3 ہجری میں نازل ہوا۔ پہلا سجدہ تلاوت کون سے پارے میں ہے؟ پہلا سجدہ تلاوت سورہ اعراف جو کہ اس کی آیت نمبر 206 میں آیا ہے، اور وہ 9ویں سپارے میں ہے جی، سورہ الاعراف۔ سورہ سب سے پہلی سورت فاتحہ، پھر بقرہ، فاتحہ، بقرہ، سورہ عمران، نساء، مائدہ، انعام اور اعراف، یعنی کہ نمبر کے لحاظ سے 7ویں سورت ہے، اور پارہ نامہ ہے۔ آیت نمبر 206 میں سجدہ تلاوت ہے پہلا۔ کس سورت کا نام سب سے طویل ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کا نام سب سے طویل ہے جی۔ سورہ برات کس سورت کا دوسرا نام ہے؟ سورت برات، سورت توبہ کا۔ پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ سورت فاتحہ۔ کل 2 مرتبہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ کل 2 مرتبہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والی سورت فاتحہ ہے۔ ام الکتاب کسے کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں ام الکتاب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں آیا ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے پہلی سورت، نزولی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے پہلی سورت کون سی؟ علق۔ اقرأ بسم ربک الذی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جامع القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ جامع القرآن حضرت جامع القرآن، یعنی قرآن کو جمع کرنے والے، اور یہ ہیں جی حضرت عثمان علیہ السلام۔ اور اگر آ جائے ترجمان القرآن تو وہ ہیں ابن عباس، یعنی عبداللہ بن عباس۔ کیا رجم کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ نہیں۔ خواتین کو زیب و زینت چھپانے کی، اچھا جی، رجم کا ذکر پھر کہاں ہے؟ تو رجم کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ زنا کے بارے میں ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارو، اور رجم کے بارے میں احادیث میں ذکر آیا ہے کہ جو آدمی شادی شدہ ہے اسے رجم کیا جائے۔ خواتین کو زیب و زینت چھپانے کے لیے کس صورت میں حکم دیا گیا؟ خواتین کو زیب و زینت چھپانے کے لیے سورہ نور میں ذکر ہے۔ حضرت عائشہ کی برات میں کون سی صورت آئی؟ حضرت عائشہ کی برات میں سورہ نور نازل ہوئی۔ سورہ قتال کس کو کہتے ہیں؟ سورہ محمد کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ سورہ انسان کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ دہر کو۔ سورت کویرت کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ تکویر، کویرت، تکویر اور کویرت، یعنی ایک ہی سورت کے نام ہیں۔ اسلام میں شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے؟ اس سے رجم کرنا۔ اسلام میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے۔ رجم کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث و سنت سے۔ کون سی قرآنی سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورت توبہ۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف منہا کی جانب کتنے فاصلے پر جبل نور میں واقع ہے؟ 3 میل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ صف۔ کل کتنی صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ 5 صورتیں۔ ایک تو ہے جی آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ یعنی کل اعوذ برب الفلق ہے، کل اعوذ برب الناس ہے، کل هو اللہ احد ہے، اور کل یا ایھا الکافرون۔ یہ چاروں تو آخری صورتیں تقریباً ہیں۔ اور ایک جو صورت ہے وہ کون سی ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ تو وہ سورہ جن ہے، وہ بھی کل سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ جن بھی کل سے شروع ہوتی ہے۔ کس سورت کے نزول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کی خبر ملی؟ تو سورہ نصر کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو جو ہے وہ اپنی وفات کی خبر ملی۔ وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہو؟ سورہ مزمل ہے۔ غار حرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے۔ اونچائی کتنی ہے؟ 7 فٹ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر کہ پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کتنی مرتبہ دبایا، یعنی سینے سے لگایا، بھینچا؟ تو وہ 3 مرتبہ جی 3 مرتبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے کانپتے ہوئے گھر آئے تو حضرت خدیجہ کو پہلے کیا کہنے لگے زملونی زملونی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی وحی پر گھر آ کر کہا دثرونی دثرونی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وحی پر دثرونی دثرونی فرمایا۔ زیادہ قول راجح کے مطابق آخری آیت وحی کون سی ہے؟ زیادہ قول راجح کے مطابق آخری جو ہے وہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ نصر کے نزول کے کتنا عرصہ بعد آپ کا انتقال ہوا؟ 3 ماہ بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے کن صورتوں کا نزول ہوا؟ تو یہ ہے جی تو وہ جی ہے کہ دوبارہ سوال دہرا لیتے ہیں ایک دفعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے کن صورتوں کا نزول ہوا؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق اور سورۃ ناس۔ سورہ مصاحبی کی صورت کو کہتے ہیں، حامیم سجدہ کو سورہ مصاحبی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو بہمی کافر و مشرک کہنے میں حد درجہ احتیاط کا حکم کس صورت میں ہے؟ مسلمانوں کو بہمی کافر و مشرک کہنے میں حد درجہ احتیاط کا حکم سورہ نساء میں ہے۔ قرآن مجید میں کس سورہ مبارک میں عوامی رائے کو مشاورت کے حکم کے تحت جمہوریت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے؟ یہ ہے جی سورہ شورى۔ قرآن مجید کے کل نام 56 ہیں، کتنے ذاتی نام ہیں اور کتنے صفاتی ہیں؟ قرآن مجید کے کل نام جی 56 ہیں۔ واقعی قرآن مجید کا ایک نام ذاتی ہے اور باقی 55 صفاتی ہے۔ قرآن مجید کا ذاتی نام کیا ہے؟ القرآن۔ القرآن کے معنی کیا ہیں؟ بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ الفرقان کے کیا معنی ہے؟ فرق ڈالنے والی کتاب۔ یعنی جو کتاب کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ یہ فرق ہو گیا، یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ڈالنے والی۔ یا الفرقان کے معنی صرف فرق ڈالنے والی کتاب آپ کہہ سکتے ہیں۔ آیت کے لیے سب سے پہلے کس نے دائرے کا نشان لگانا؟ ابو الاسود داولی نے دائرے کا نشان لگانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نام پر چڑھاوا چڑھانے یا قربانی دینے کی ممانعت کس صورت میں ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 56 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں۔ سورہ نحل آیت نمبر 56۔ اچھا جی، روزہ رکھنے کا حکم کس صورت میں؟ سورہ بقرہ میں۔ زنا حرام ہے کس آیت سے ثابت ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 15-16 اور سورہ نور کی آیت نمبر 3 سے زنا کی حرمت ثابت ہے۔ زنا کی تہمت حرام ہے، اس کی سزا کس آیت میں مذکور ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں۔ ابتحی کے لغوی معنی کیا ہے؟ تبع والا۔ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ سورہ بقرہ کی کس آیت میں ذکر کیا گیا ہے؟ 163 آیت میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ سورہ حامیم سجدہ کی پہلی 5 آیات کو سن کر کون سا بڑا دشمن عتبہ بن ربیعہ سجدے میں گر گیا؟ سورہ حامیم کی پہلی 5 آیتیں سن کر۔ قرآن مجید میں آیات کی کتنی اقسام ہیں؟ قرآن مجید میں آیات کی 10 اقسام ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ سب سے بڑی سورت کی بات کریں تو وہ سورت بقرہ ہے،
اور سب سے بڑی آیت کی بات کریں تو وہ بھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جسے آیت مدانیت کہتے ہیں، گواہی کے متعلق ہے اور لین دین کے متعلق ہے۔ مومن کے لغوی معنی ہیں ایمان والا، مذکر کے لغوی معنی ہے مذکر، نصیحت کرنے والا، مذکر نصیحت کرنے والا۔ واعظ کے لغوی معنی ہے واعظ کرنے والا۔ شراکت و مضاربت کے حوالے سے سورۃ بقرہ کی کس آیت سے استدلال ہے؟ تو آیت نمبر 275 سے۔ عورتوں کو مارنے کی ممانعت قرآن مجید کی کن آیات سے ملتی ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 16 اور 34 سے عورتوں کو مارنے کی ممانعت ہے۔ قصاص کے احکامات کن آیات قرآنی میں ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 میں۔ قرآن کی منازل کو یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ فہمی بشوق قرآن مجید کی آیات کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے، یعنی کہ فہمی بشوق۔ مثال کے طور پر فہمی بشوق سے کیا مراد بنے گا کہ فہمی سے سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے پہلی منزل، دوسری مائدہ سے، تیسری سورہ یونس سے، چوتھی بنی اسرائیل سے، اور پانچویں سورہ شورا سے، اور چھٹی والصفات سے، اور آخری منزل قواف سورہ قواف سے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے جناب مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ مسجد بنو زریق۔ قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایت کس صحابی سے مروی ہیں؟ حضرت علی سے۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکامات کی صورت میں سورہ مائدہ میں کس صورت میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ کہنے کی ممانعت ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ قرآن مجید میں کتنے مقامات پر دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے؟ 75 مقامات پر۔ کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورہ احزاب۔ برہان کے لغوی معنی کیا ہے؟ حجت۔ برہان کے لغوی معنی حجت۔ قرآن مجید میں کن شہروں کے نام آئے ہیں؟ یثرب، مکہ، مدائن اور روم، 4 شہروں کے نام۔ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ وہ حروف یا الفاظ جن کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ قرآن مجید میں کتنے غزوات کا ذکر ہے؟ 12۔ قرآن مجید کے پہلے مفسر کون ہیں؟ قرآن مجید کے پہلے مفسر ہیں جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امین کے لغوی معنی کیا ہے؟ امانت دار۔ مدنی کے لغوی معنی کیا ہے؟ مدینہ دار۔ قرآن مجید کی آخری وحی کے کاتب کا نام کیا ہے؟ ابی بن کعب۔ قرآن مجید کے پہلے کاتب وحی کا نام حضرت خالد بن سعید۔ کس سورت مبارکہ کے نام باقی صورتوں سے زیادہ ہے؟ سورت فاتحہ کے۔ فسطاط القرآن سورہ بقرہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید بصیرت سے بھری کتاب ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ البصائر۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا؟ قطمیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایھا النبی کے الفاظ سے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ مخاطب کیا گیا ہے؟ 11 مرتبہ۔ امام ابن جریر طبری نے کون سے اسماء قرآن گنوائے ہیں؟ القرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز۔ حامیم سجدہ۔ اس آیت مبارکہ میں عزیز سے مراد ہے غالب کتاب۔ قرآن مجید میں کل متفقن علیہ آیات سجدہ کتنی ہیں؟ قرآن مجید میں کل متفقن علیہ آیات سجدہ کتنی ہیں؟ 14 یعنی سجدے ہیں جو کہ متفقن علیہ ہے، لیکن ایک جو 15 سجدے
شافی فرقہ کے مطابق ہے۔ سورہ انعام میں انعام کے کیا معنی ہیں؟ مویشی، چوپائے۔ نزولی اعتبار سے پہلی صورت الگ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے کون سے نمبر پر ہے؟ 96 نمبر پر۔ سورہ نصر مکمل صورت کی شکل میں نازل ہونے والی آخری 114ویں صورت ہے۔ بتائیں موجودہ ترتیب کے لحاظ سے کون سے نمبر پر ہے؟ 110 نمبر پہ۔ مکی صورتوں کا زیادہ تر آغاز کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس سے۔ دیباچہ قرآن ام الکتاب فاتحۃ الکتاب کون سی صورت کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کو۔ اردو میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ رفیع الدین۔ اردو میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا۔ قلب القرآن قرآن مجید کا دل ہونے کا اعزاز کس صورت کو حاصل ہے؟ سورہ یاسین کو۔ غزوہ بدر کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انفال۔ مال غنیمت کا ذکر کس صورت میں ہوا ہے؟ سورہ انفال۔ مال غنیمت کا ذکر سورہ انفال میں ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کون سی مشہور مسجد کا تذکرہ ہے؟ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، یہ ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ حجر۔ قرآن مجید میں کتنی صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں؟ 29 صورتوں میں۔ 29 صورتوں میں۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، جبکہ سورہ کوثر میں 3 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، جبکہ سورہ کوثر میں 3 آیات ہیں۔ اور سب سے بڑی آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ 282 نمبر سورہ بقرہ کی آیت ہے، سب سے بڑی آیت۔ کس سورت کا نام سب صورتوں سے طویل ہے؟ سورہ بنی اسرائیل۔ نمل کے کیا معنی ہیں؟ چیونٹی۔ عنکبوت کے کیا معنی ہیں؟ مکڑی۔ نمل کے معنی چیونٹی اور عنکبوت کے معنی مکڑی۔ صلح حدیبیہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ سورۃ توبہ کی وجہ سے۔ فرعون کی غرقابی کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ یونس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر جا کر رکی؟ کوہ جودی جو کہ ترکی میں ہے۔ کوہ جودی کا تذکرہ کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ ہود میں۔ کہف کے کیا معنی ہیں؟ وسیع غار۔ النحل کے معنی شہد کی مکھی اور بقرہ کے معنی گائے۔ انعام کے معنی چوپائے اور سورہ رعد کے معنی کیا ہیں؟ بادل کی گرج۔ کون سی مسجد منافقین نے تعمیر کی جسے اللہ تعالیٰ نے گرانے کا حکم دیا؟ مسجد زرار۔ مسجد زرار منافقین نے کہاں تعمیر کی؟ مدینہ میں۔ قرآن پاک کی کس صورت میں سب سے زیادہ رکوع ہیں؟ سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ الگ کا قرآن مجید میں موجودہ ترتیب کے لحاظ سے کون سا نمبر ہے؟ 96۔ سورہ الگ میں کل کتنی آیات ہیں؟ 19۔ سورہ بقرہ 1 تا 3 کے علاوہ اس سورت کا نام بتائیں جو 3 پاروں پر پھیلی ہوئی۔ سورۃ نساء۔ سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ 40۔ سورہ بقرہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ 286۔ قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ ہے اور تیسری کا نام بتائیں۔ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران میں کتنی آیات ہیں؟ 200۔ قرآن پاک کی چوتھی سورت کون سی ہے؟ سورہ نساء۔ سورہ نساء میں کل آیات 176۔ قرآن پاک کی 5ویں سورت کون سی ہے؟ المائدہ۔ سورہ مائدہ میں کتنی آیات ہیں؟ 120۔ اور اصحاب کہف کے ساتھ کون سا جانور تھا؟ تو وہ کتا تھا۔ تو یہ تھی علوم القرآن کے حوالے سے سوالات۔ مزید ایسی سوالات کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل اسلامیات کی تیاری۔